نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اور اس سے پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سناتا ہوں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں یہ ہیں کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ حق کے ساتھ کیا ہو، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیداً حکم دیتے ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید تاکیدی احکامات جن میں ہے یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ اس طریقے سے جو اس کی بھلائی میں ہو، اس کی بہتری ہو اس میں، یہاں تک کہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے۔ دوسرا یہ کہ ناپ اور تول میں کمی نہیں کرنی، انصاف کے ساتھ بات کرنی ہے، چاہے مخالفت میں قریبی رشتہ دار والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنا، اور یہ وہ باتیں ہیں جن کا حکم تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ میری یہی سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے رہو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی، اور اللہ تمہیں انہی باتوں کا حکم دیتا ہے، شاید کہ تم کچھ روی سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے کے لیے مکمل تھی، اس میں ہر طرح کی ضروری بات کی تفصیل بھی تھی۔ یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ شاید وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر قرآن پاک کا ذکر فرماتے ہوئے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، وہ بڑی بابرکت کتاب ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 156 سے لے کر آیت نمبر 160 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَاتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ نیز اس لیے یہ کتاب نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں یعنی یہود اور نصارہ پر ہی اتاری گئی تھی، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے۔ قرآن پاک کے نزول سے کفار مکہ پر اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ خطاب کفار مکہ سے ہے۔ ان سے پہلے ہی یہ کتاب دو وجہ سے نازل کی گئی ہے، ایک وجہ تو حجت تمام کرنا، تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ کتاب تو یہود اور نصارہ پر نازل ہوئی ہے، ہم تو اس سے بے خبر تھے، ہم اس سے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس آیت کا کہ یہ کتابیں جو پہلے نازل ہو چکی ہیں وہ تو عجمی زبانوں میں تھیں، عربی میں نہیں تھی، لہٰذا ہم ان کتابوں کو کیسے پڑھ سکتے تھے، ہم تو عربی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کی ایکسکیوز کو جو ہے وہ ایڈریس کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہدایت لینی ہے تو اس سے لو، اب حجت تمام ہو چکی ہے، اب قیامت کے دن تم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اوپر تو کوئی کتاب ہی نہیں نازل کی گئی ہمارے لیے، یہ تو ہم سے پہلے دو گروہوں کے لیے ہے اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر ہیں۔ آیت نمبر 157۔ او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصفون۔ یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو اب تمہارے پاس ہمارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اس اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے، اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی بابرکت کتاب کے نزول کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اسے اعراض کرتا ہے، تو یہ انتہائی بدبختی ہے اسی شخص کی جو اعراض کرتا ہے، اور ایسے اعراض کرنے والے شخص جو ہے وہ بدترین سزا کے مستحق ہیں۔
اس آیت میں خطاب کفار مکہ کو ہے، لیکن جب ان کے اعراض اور اس کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے تو خطاب ہم سب پر ہے تاکہ وہ چڑ مت جائیں، ان میں ضد نہ پیدا ہو جائے۔ ہم سب کے لیے کہ اگر ہم نے ان احکامات کو نہیں مانا، آیات کو جھٹلایا، ان سے اعراض کیا، اپنے اکارڈنگ، اپنے موڈ کے مطابق، اپنے سوسائٹی کے نارمز کے مطابق انہیں مولڈ کرنے کی کوشش کی تو ہم سزا کے حقدار ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ آیت نمبر 158، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا خود آپ کے پروردگار ہے، یا اس کی کوئی نشانی یا معجزہ ہے؟ جس دن کوئی معجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ جو اس سے بیشتر ابھی تک ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہوں، آپ ان سے کہیے تم ابھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کسی فرشتے کا یا پروردگار کے خود نازل ہونے کا یا کسی معجزے کا ذکر کر رہے ہیں، ایسی صورتوں پر ان پر فوراً موت واقع ہو جائے گی اور موت کے وقت ان کا لایا ہوا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ جبری ایمان کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ موجود اور آنکھوں دیکھی چیز پر تو سبھی یقین رکھتے ہیں، جب حقیقت سے پردہ اٹھ گیا تو ایمان کے کام معنی، لہٰذا حقیقی چیز یا کوئی یقینی علامت دیکھنے کے بعد اس پر ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا انسان کو۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک سورج مغرب سے طلوع ہو قیامت قائم نہ ہوگی، پھر جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی کا بھی ایمان لانا انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بنا دیے، اس سے آپ کا کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ خود ہی انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ نیز حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا۔ میں نے عرض کیا، اگر جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا، تو پھر ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم ایک اور حدیث پڑھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی تمام جہنمی فرقے ہوں گے۔ صحابہ نے فرمایا، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا، جو اس راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو بینچ مارک رکھ کے کچھ لوگ جو کہ فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک 72 فرقے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو انڈورس نہیں کرے کہ قیامت کے دن 72 فرقے بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم سے اس سوسائٹی کا ڈیلیما بتایا جو کہ قیامت کے دن سامنے آئے گا کہ لوگ فرقوں میں بٹ چکے ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیمپ لگا دی کہ فرقے تو بننے ہی بننے ہیں اور فرقے بناؤ۔ آج کل کے یہ جو بدعتی لوگ ہیں، فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس حدیث کو بینچ مارک بنا کے فرقہ واریت کو بہت زیادہ ہوا دیتے ہیں اور اس حدیث کی بیس پہ لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے اور ایسے لوگوں کی کمپنی سے بھی بچائے۔ آیت نمبر 160، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها
ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی تھی، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس آیت میں اپنی رحمت کا اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک احسان جتلا رہے ہیں، جس میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس سے اس نیکی کا بڑھ چڑھ کر ثواب ملے گا، جبکہ اگر کوئی برائی لے کر آئے گا تو اسے اتنی ہی برائی کا اجر ملے گا جتنی اس نے برائی کمائی ہے۔ اس آیت کے مطابق ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دیں گے، جبکہ برائی کے بدلے اتنا ہی برائی لکھی جائے گی جتنی برائی کی گئی ہے، اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کا فرمانا سچ ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرشتوں اس کی ایک نیکی لکھ لو، تو اے فرشتوں اس کی ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر وہ کر چکے تو اس کی 10 نیکیاں لکھو، اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہ لکھو، اور اگر کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو، اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ چنانچہ بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں یوں ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 سے لے کر 700 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔